نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے اس کورس کا دوسرے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج ہم ماہ رجب کی کچھ خاص بدعات کے متعلق پڑھیں گے، جیسے کہ صلاۃ الرغائب اور اسی طریقے سے رجب سے منسلک کچھ خاص نوافل۔ دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہوں گی تبارک کی روٹیاں۔ تیسری چیز رجب کے خاص روزوں کی فضیلت ہوگی کہ یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز امام جعفر کے نام پر یہ جو کنڈے کی رسم کی جاتی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم جو ہے وہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ کو بتلائی تھی کہ ماہ رجب کے متعلق کہ ماہ رجب سے منسلک کچھ خاص نوافل، تو پہلی رجب کو ہزاری نماز جو ہے وہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، حالانکہ اس عمل کی جو ہے وہ شریعت سے کسی قسم کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، تو اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا جو رجب سے منسلک کچھ خاص نوافل ہیں وہ ہیں، ایک ہے صلاۃ الرغائب، کہ بعض لوگ جو ہے وہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ میں صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک خاص نماز پڑھتے ہیں۔ اب علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء محدثین نے تصریح کی ہے کہ صلاۃ الرغائب کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بدعت اور مکروہ ہے۔ تو جو چیز بدعت اور مکروہ ہو تو اسے چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، اس کا کرنا یا اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ اب اسی کے متعلق یہ نوافل کے متعلق کی تیسری چیز کہ 15ویں رجب کو ام داؤد کی نماز پڑھنا۔ اب اس عمل کی بھی شریعت سے ہمیں کسی قسم کی کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ملتی، تو اس لیے اسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے دوسری چیز جو ہے وہ تبارک کی روٹیاں، جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے اس کے اندر دوسری چیز تبارک کی روٹیاں ہیں، کہ ماہ رجب کے اندر کچھ لوگ جمعہ کے دن میٹھی روٹیاں بناتے ہیں اور ان پر 41 مرتبہ سورۃ الملک پڑھواتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اس کو میت کی جانب سے صدقہ خیرات کا نام دیا جاتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اس رسم کو لوگ ثواب اور متبرک سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس رسم کو ثواب اور متبرک سمجھ کر کرنا ہی جہالت ہے۔ اب کچھ لوگ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ جہالت کیوں ہے، ہم تو سورۃ الملک پڑھوا رہے ہیں، تو یہ تو قرآن پاک کی آیات ہے، ان کا پڑھنا گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ تو بھئی سورۃ الملک پڑھوانا یا سورۃ الملک پڑھنا بذات خود ثواب کا کام ہے، لیکن کسی خاص دن میں یا پھر اس طریقے کے ساتھ اس طرح کا اس کا اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے کہ ماہ رجب کے جو روزے ہیں ان کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں ہے، اور ان کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ رجب کے روزوں کی فضیلت پر مشتمل احادیث جو ہیں وہ عوام میں پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ بات یہاں پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رجب کے جو خاص نماز اور روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، یہ اس کی جتنی احادیث ہیں، اب جو لوگ ان احادیث کو پھیلا رہے ہیں وہ اس بات سے بالکل ناواقف ہیں کہ یہ کس درجہ کی احادیث ہیں، وہ اس بات کو بالکل نہیں جانتے۔ کیا ان احادیث کا یہ درجہ ہے کہ ان کو عوام میں مشہور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب حالانکہ جو ان احادیث کو نقل کرنے والے ہیں، جو محدثین ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے ابن القیم جوزی اور دیگر کئی معتبر مستند اور حدیث کے نبض شناس محدثین جو ہیں وہ ان احادیث کو ناقابل اعتبار مانتے ہیں۔ خود امام ابن القیم نے لکھا ہے کہ رجب کے روزوں کی فضیلت والی احادیث جو ہیں وہ من گھڑت ہیں، اور اسی طریقے سے امام بہقی جنہوں نے یہ احادیث نقل کی ہیں، اب وہ خود ان احادیث پر اس طریقے سے تبصرہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام احادیث منکر ہیں، ان کے ناقل بہت سے مجہور راوی ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو بھئی ہمیں بھی اس چیز کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے کی اس مہینے کے متعلق جس طرح جو بھی روزوں کی فضیلت والی احادیث ہوں تو ہمیں ان کو بغیر تحقیق کیے جو ہے وہ آگے لوگوں میں، عوام میں جو ہے وہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات یہاں پر اور یاد رکھی جائے کہ
اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ رجب کے اندر کوئی سے بھی روزے رکھنے جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح 10 محرم، عرفہ وغیرہ کے روزوں کی فضیلت ہے، اسی طرح کی کسی فضیلت کے عقیدے سے روزہ رکھنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ لہٰذا کوئی شخص پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے قضاء روزہ رکھے، یا پھر سنت سمجھے بغیر عام نفلی روزہ رکھ لے، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی ہم سب سے آخری چیز کی طرف۔ آخری چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے کہ امام جعفر کے نام پر یہ جو کنڈے کی رسم کی جاتی ہے، اب اس کی حقیقت سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے تھوڑی سی بات کو سمجھیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ 22 رجب المرجب 60 ہجری کو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب 22 رجب جو ہے یہ آپ کی وفات کا دن ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ انہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے آدھی دنیا سے زیادہ اسلامی پرچم جو ہے وہ لہرایا ہے، آدھی دنیا سے زیادہ پر۔ اس کے علاوہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی اگر بات کی جائے تو آپ وہ مقدس ہستی ہیں کہ اللہ پاک کی مقدس کتاب قرآن پاک کی کتابت کا آپ کو جو ہے وہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اب آج یہ عظیم شخصیت اتنی مظلوم ہو چکی ہے کہ اس عبقری شخصیت کے یوم وفات پر دشمنان اسلام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس دن کو کنڈوں کی نام سے جو ہے وہ کنڈوں کی رسم کے نام سے جو ہے وہ مشہور کرتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شیرینی وغیرہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ غیروں کی دیکھا دیکھی کچھ لا علم مسلمان بھی اس مکروہ فعل کو رواج دینے کے اندر جو ہے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کرتے ہیں اور خود بھی یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب صرف لا علم مسلمان جو ہیں وہ اس مکروہ فعل کو رواج دینے کا چونکہ ذریعہ بن رہے ہیں، اور وہ بھی سادہ لوہی میں اس عظیم صحابی رسول کی وفات پر خوشی کے اظہار کے نامعقول کام میں جو ہے وہ غیروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کام سے جو ہے یہ بچنا چاہیے۔ اب اس کے پس منظر کی طرف آتے ہیں کہ یہ کام جو ہے شروع کہاں سے ہوا۔ تو یہ خلاف شرع اور مکروہ بدعت دراصل مخالفین اسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دشمنوں کی ایجاد ہے بھائی۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ شمالی ہند کے علاقہ ہے، ایک اودھ سے شروع ہوئی ہے۔ یہ رسم اگر دیکھا جائے تو سن 1906 سے پہلے یہ رسم کہیں بھی نہیں تھی۔ سن 1906 سے پہلے یہ کہیں بھی یہ رسم جو ہے ہمیں نہیں ملتی۔ یہ لکھنؤ کا شہر جو ہے یہ آج بھی اسی رسم کی وجہ سے جو ہے یہ مشہور ہے۔ لکھنؤ میں ابن سبا کی ایک نسل تھی، اور یہ اسی کی نسل سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب شروع میں ہوتا یہ تھا کہ چوری چھپے لوگ گھروں کے اندر ہی جو ہے وہ پوریاں بناتے تھے، اور لوگوں کو بلوا کر جو ہے وہ وہیں پر کھلا دیتے تھے، اور ان کا منہ صاف کر کے جو ہے وہ باہر بھیج دیتے تھے۔ جب استفسار کیا گیا، جب پوچھا گیا، زبردستی کی گئی کہ بھئی یہ کیا کام ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ ڈالا کہ یہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کنڈے ہیں۔ حالانکہ یہ کنڈے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ عنہ کے ہوتے تو کم از کم یہ تو دیکھ لیا جاتا کہ یہ 22 رجب المرجب حضرت جعفر صادق کا یوم پیدائش بن رہا ہے یا یوم وفات بن رہا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں، یعنی 22 رجب جو ہے یہ حضرت جعفر صادق کی پیدائش بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی وفات ہے۔ اب آپ کی پیدائش ہے کس دن؟ آپ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق رمضان المبارک میں ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ رہ گئی بات وفات والی، تو بھئی آپ کی وفات جو ہے حضرت جعفر صادق کی وفات جو ہے رجب کے اندر، تو ان کا کسی قسم کا جو ہے وہ واسطہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی وفات رجب کے اندر ہوئی، بلکہ ان کی وفات جو ہے وہ شوال کے اندر ہوئی ہے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ عنہ کی طرف تینوں مہینے جو ہے کسی نہ کسی طرح تو منسوب ہو سکتے ہیں، یعنی رمضان المبارک، ربیع الاول اور شوال، مگر رجب کا مہینہ تو ان سے منسوب جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ کنڈوں والی رسم جو ہے اس کو جو ہے یہ نام دینا کہ حضرت جعفر صادق کے نام سے جو ہے یہ مشہور کرنا، یہ غلط بات ہے۔ در حقیقت یہ دشمنان اسلام جو ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کہ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ ایک النجم کی اشاعت کے اندر جو ہے، جو کہ تقریباً 1348 ہجری کے اندر جو ہے وہ لکھا تھا
کہ ایک انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک بدعت جو ہے وہ ابھی ابھی آئی ہے، اور یہ بدعت ایسی ہے کہ یہ دشمنان اسلام جو ہے وہ اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور یہ تھوڑے دنوں سے ہی ابھی ہمارے اطراف کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئی ہے، اور 3-4 سال میں اس کا رواج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے جو ہے اس بدعت کا نام لکھا کہ یہ بدعت کنڈوں کے نام سے مشہور ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے آخری چیز کی طرف کہ لفظ کنڈا جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی تحقیق اگر ہم کریں تو بھئی کنڈا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر تو جو ہے وہ ڈال کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کنڈا جو ہے یا تو اردو زبان کا لفظ ہے یا پنجابی زبان کا لفظ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر عام معاشرے میں جو ہے وہ کسی مخالف کو کہا جاتا ہے کہ تیرا کنڈا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرا ستیہ ناش ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہاں سے بات ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کا استعمال دوستی کے معنی میں نہیں بلکہ تعصب، دشمنی اور دشنام ترازی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب اہل تشریح حضرات جو ہیں حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی آڑ لے کر در حقیقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر جو ہے یہ رسم ادا کرتے ہیں، اور اپنے حلقہ کے اندر وہ اس بات کا برملا، اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے، لیکن دوسروں کے سامنے جو ہے وہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں کہ جی یہ ہم ان کی رسم جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی جو ہے حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی جو ہے وہ اہل تشیع کی دیکھا دیکھی اس رسم میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہاں سے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ رسم چوری چوری کیوں ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب کے سامنے اور بلا خوف و خطر اس کا اظہار کیا جاتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جماعت صحابہ کے ایک انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح کی غیر شرعی اور خلاف اسلام اور رسومات سے اعراض کرنا چاہیے ہمیں، اور جہاں تک ہو سکے اس بدعت غلیظہ کی حقیقت کو عام مسلمانوں پر ہمیں واضح کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ یہ جو کنڈوں کی رسم ہے یہ در حقیقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر جو ہے یہ منائی جاتی ہے۔ تو بھئی ابھی 22 رجب جو ہے وہ آنے والی ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارے ذمے یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم 22 رجب سے پہلے اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب، جتنے بھی لوگ ہمارے جاننے والے ہیں تو ہم ان کو اس رسم کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے، مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے جاننے والے بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوں اور وہ حقیقت کے اندر جو ہے ایک جہالت والا کام جو ہے وہ کر رہے ہوں۔ اب آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ آیا یہ جو کنڈوں کا کھانا ہوتا ہے، یہ جو بھی اس کے اندر چیز بانٹی جاتی ہے، کھلائی جاتی ہے، اس کا کھانا جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص 22 رجب کے دن کنڈے بنا دے تو یہ کنڈے کھانے کا حکم جو ہے یہ کنڈے بنوانے والے کی نیت کے اعتبار سے ہوگا، یعنی اگر بنوانے والے کی نیت صرف اصال ثواب کی ہو تو کنڈے حلال ہوں گے، اور پھر بھی یہ ہے کہ فقراء اور محتاجوں کو کھلا دیے جائیں۔ ہاں، اس کے اندر ایک اور بات آتی ہے کہ صدقہ فطر کا نصاب رکھنے والے جو ہے نا ان کے لیے یہ کھانا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ ہاں، اگر بنوانے والے کی نیت یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ان کا قرب حاصل ہو جائے تو ایسے کنڈے، یہ یاد رکھیں، ایسے کنڈے ما اہل بھی لغیر اللہ میں داخل ہونے کی بنا پر حرام ہوں گے، یعنی یہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے یہ حرام ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ یہ آج کا سبق جو ہے وہ بہت اہم ہے، ویسے تو ہمارے سارے ہی سبق انشاءاللہ بہت اہم ہوں گے، لیکن آج کا سبق جو ہے یہ چونکہ رجب المرجب کی کچھ خاص بدعات کے متعلق سبق تھا تو یہ بہت اہم ہے، تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اسے اچھے سے سنیں اور اس پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔